اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، اسپیشل نیوز میں تھوڑا سا بڑی اہم خبر ہے، یہ اس کو آپ لوگوں نے فاسٹ شیئر کرنا۔ جی ہاں، جمعیت علماء کے راشٹری ادھیکش قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر ایک بڑی اپیل لوگوں سے کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں سے تو کی ہے، لیکن مولانا کی اپیل صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہر بھارت واسی سے ہے، ہر بھارت واسی سے ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء یہ وہ سنگٹھن ہے کہ جس نے ہمیشہ ملک کی حفاظت، مانوتا کی حفاظت، ایکتا، امن، شانتی کی حفاظت کی ہے، اور ہمیشہ ملک میں امن، ایکتا، محبت، امن، شانتی، سدبھاونا کو پھیلانے کے لیے کام کیا ہے۔ جمعیت علماء وہ سنگٹھن ہے جس نے اس زمانے میں بھی گورے انگریزوں کا زبردست انداز میں مقابلہ کیا اور تحریک آزادی، اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں صف اول میں پہلی لائن میں رہنے والی سنگٹھن اگر کوئی ہے تو جمعیت علماء ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہمیشہ ملک اور مانوتا کے ہت میں کام کرتی ہے۔ ابھی لوک سبھا کا الیکشن جو 2024 کا، اس کو لے کر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بڑا بیان دیا ہے اور تمام بھارتیوں سے اپیل کی ہے کہ دیکھو سنو، ووٹ کس کو دینا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ اقلیتوں کو تنگ نہیں کرنے والی پارٹیوں کی حمایت کرو، جو مائنورٹیز کو، الپ سنکھیان کو جو پارٹیاں تنگ نہیں کرتی ہے، جو ستاتی نہیں ہے، اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا خیال رکھتی ہے، ان کا بھی سمان کرتی ہے اور مائنورٹیز کو ان کے رائٹس، ان کے حقوق دیتی ہے، اور مائنورٹیز کو بھی اطمینان، سکون، امن، شانتی کے ساتھ جینے کا حق دیتی ہے، ان پارٹیوں کی حمایت کرو، سپورٹ کرو۔ اور جو پارٹیاں مائنورٹی کی دشمن، اقلیتوں کی دشمن، جو اقلیتوں کے خلاف پروگرام بناتی ہے، خاص طور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پروگرام اقلیتوں میں خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف بن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی پارٹیاں جو اقلیتوں کی دشمن ہیں، مائنورٹی کی دشمن ہیں، وہ اصل میں ملک کی دشمن ہیں، کیونکہ ملک میں اقلیتیں بہت زیادہ ہیں۔ جی ہاں، سکھ ہے، جین ہے، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی ہے، جس میں مسلمان بڑی اقلیت ہے۔ تو جو لوگ اقلیتوں کے دشمن ہیں وہ اصل میں ملک کے دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ مولانا نے پھر کھل کر آگے یہ کہا، جی ہاں، کہ آج مسلمانوں کو محدود کیا جا رہا ہے اور یکساں سول کوڈ UCC ہم پر تھوپا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں جو اقلیتوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے۔ مولانا نے کہا کہ ووٹ اس کو دیں جو کہتا ہے کہ ہم مذہبی آزادی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کے مسلمانوں کو محدود کیا جا رہا ہے اور ملک کے مسلمانوں کے حقوق، ان کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم پر، یعنی مسلمانوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، مولانا نے کہا کہ ووٹوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے اس میں اپکش آزاد امیدوار کے طور پر کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ سیکولر ووٹوں کو تقسیم کرو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مسلمانوں کی ہے، جی ہاں، جو رہتے ہیں 1000 کلومیٹر دور اور جاتے ہیں 1000 کلومیٹر کے بعد اور وہاں پر جا کر مسلمانوں کے ووٹ تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ووٹوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ پارٹیوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو اقلیتوں کو تنگ نہیں کریں گے، اس لیے ایسی پارٹیوں کی حمایت کی جائے، ان کا سمرتھن، ان کا سپورٹ کیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ UCC کو مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، یہاں سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا، فتویٰ دینا ہمارا کام نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو ووٹ دیں، مگر سیکولرازم کو، جمہوریت کو بچانے والوں کو ضرور ووٹ دیں۔ جی ہاں، لوکتنتر، لوکشاہی
کو بچانے والوں کو ضرور ووٹ دیں۔ واضح رہے کہ لوک سبھا الیکشن کے پہلے مرحلے کے لیے گزشتہ کل 102 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی۔ ان میں سے اتر پردیش کی 8 لوک سبھا سیٹوں پر صبح سے ووٹنگ چالو ہوئی، جن میں پیلی بھیت، سہارنپور، کیرنا، مظفر نگر، بجنور، نگینا، مراد آباد اور رامپور کی سیٹیں شامل ہیں۔ ان 8 سیٹوں میں کئی جگہوں پر مسلم ووٹروں کا بہت زیادہ فیصلہ کن کردار رہتا ہے۔ یہاں انڈیا الائنس اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کھل کر اشارہ کر دیا ہے کہ وہ پارٹیاں جو اقلیتوں کو تنگ کرنے والی ہے، ستانے والی ہے، اقلیتوں کے دشمن ہے، ایسے قانون لانے والی ہے جو اقلیتوں کے مائنورٹی کے مسلمانوں کے خلاف ہے، تو ایسی پارٹیوں کو دور رکھیں اور ان سے دور رہیں، ان کو اپنا قیمتی ووٹ نہ دیں۔